اللہ کا تعارف اس لیے جو اس کلمے کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے مقصد زندگی ہے اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ اقرار بندگی ہے اور محمد رسول اللہ طرز زندگی ہے کہ میرا کھانا پینا چلنا پھرنا اور اٹھنا بیٹھنا اور میرا شادی بیاہ اور ہر چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے گا، اللہ پاک اس کو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ تو اس لیے میرے گھر کے دوستوں جو ہے اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی ذات کا یقین اپنے اندر لے کر آئیں۔ یہ دل جو اللہ کا مسکن ہے، جہاں اللہ پاک رہتے ہیں، اس دل میں صرف اللہ ہی نے اپنا جو بنائی ہے جگہ، اس دل میں صرف اللہ ہی کی ذات ہونی چاہیے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزوں کی محبت اور یہ جتنی بھی دنیا کے نقشے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل سے نکل کر ایک اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر، کیونکہ معلومات جو ہیں وہ انسان کو عمل پر نہیں کھڑا کرتی، انسان کو جو چیز کھڑا کرتی ہے وہ ایمان کھڑا کرتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوگا تو نہ نماز پر کھڑا ہوگا، نہ ذکر پر کھڑا ہوگا، نہ قرآن پر، نہ اس کی آنکھ میں حیا ہوگی، نہ کان میں حیا ہوگی، نہ دماغ کی سوچ اچھی ہوگی۔ لیکن اگر دل کے اندر ایمان ہوگا اور اللہ کی ذات کی محبت ہوگی تو اس کی آنکھ بھی صحیح دیکھے گی، کان بھی صحیح دیکھیں گے اور جو ہے دماغ بھی صحیح سوچے گا۔ اور یہی چار راستوں سے جو ہے ایمان انسان کے دل کے اندر اترتا ہے۔ اور اسی لائن سے جو دعوت تبلیغ کے نام سے محنت ہو رہی، ان میں اسی لائن سے چار راستوں سے محنت ہو رہی۔ ان چاروں راستوں سے اللہ کی ذات کو بولا جا رہا، اللہ کی ذات کو دیکھا جا رہا اور اللہ کی ذات کو جو سوچا جا رہا، اور اسی بات کو بولا جا رہا تاکہ اللہ کی ذات کا یقین جو ہے ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ جو اس کو اپنے دل کے اندر اتار لے گا، اللہ پاک جو ہے اس کو کامیاب کرے۔ اور جس نے اتارا ہے میرے بھائی تو اس کی زندگی بن گئی، بگڑی نہیں۔ بظاہر میں بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے صحابہ کی زندگی کہ مارے پڑ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں ایمان کی خاطر، لیکن جب ایمان بنتا چلا گیا تو میرے بھائی تو اللہ پاک نے ان کو دنیا کا ایمان بنایا۔ اور ابھی ابن عامر رضی اللہ عنہ اس طرح کے دربار میں جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینے کے لیے آئے ہیں، اور دنیا کے اندھیروں سے نکال کر آخرت کے اجالے میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان سے نکال کر جو ہے اسلام میں داخل کرنے کے لیے تمہارا ملک، تمہاری چیزیں تمہیں مبارک ہے جی۔ اور خچر پر سوار ہو کر گئے اور پیون لگے ہوئے ہیں، اس طرح کا دربار ہے جیسے آج آدمی کو واشنگٹن ڈی سی میں داخل ہوتا ہے جی۔ لیکن ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کا خوف دل کے اندر ہے تو جا کے دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ سارا ایمان کے بقدر ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں اسی بات کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے جو یہ علاقے والے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ایمان کی فکر کریں۔ اگر ہم ایمان کی فکر کریں گے تو اللہ پاک ہماری دنیا بنائیں گے۔ جس فکر کے لیے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مبعوث فرمایا ہے، ہم اس فکر میں لگ جائیں۔ یہ دنیا کی اللہ پاک دنیا سے ہمیں بے فکر کر دے۔ اے ابن آدم تو مجھے اپنی عبادت کے لیے خالی کر دے، میں تیرے دل کو غنی کر دوں، تفکرات اور بے چینی تیرے دل سے دور کر دوں گا۔ اگر تو اپنے آپ کو میری بات کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا میں تھکا دوں گا جی، اور تیرے جو ہے فقر کو دور نہیں کروں گا، تیری پریشانی کو دور نہیں کروں گا۔ اس لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے آج یہ دنیا مسائلستان بن گئی، لیکن سارے مسائل کا حل جو اللہ پاک نے ہے وہ رکھا ہے، وہ اپنے پورے کے پورے دین میں رکھا ہے۔ کیونکہ مسائل کا حل اللہ نے جو ہے وسائل میں نہیں رکھا کہ ہاں ایک مربع زمین ہے میرے پاس، اب 2 ہو جائے گی تو پھر میرے مسئلے حل ہوں گے۔ نہیں، میرے واسطے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ ایک شخص آیا مولانا ریاض اللہ کے پاس اور کہا کہ حضرت پہلے میرے ایک دکان تھی، اب 2 ہو گئی، آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ فرمایا کہ جو ہے مقدر تو وہی رہا، مشقت بڑھ گئی۔ مقدر تو وہی رہا، مشقت بڑھ گئی۔ تو اللہ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے ہم اس وقت آئیں اور سارے عالم کے انسانوں کو اس محنت پر لانے کے لیے محنت کریں کہ اس محنت پر اور اس چیز پر آ جائیں، اس کے لیے ہم فکر کریں۔ یہ محنت ہوگی تو اللہ، اور جب یہ محنت ہوئی تو اللہ پاک نے ہندا جیسی عورت کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کیا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے کلیجے کو چبایا، اور یہ محنت ہو رہی تھی تو اللہ رب العزت نے ویشی رضی جیسوں کو بھی جو ہے ویشی رضی کو جو قاتل چچا ہے ان کو بھی دائرہ اسلام میں داخل کیا،
اور اگر یہ محنت نہیں ہوگی جیسے ہمارے حضرت فرما رہے تھے تو میرے ویسے علماء کے گھر سے دہریے اور دہریوں کے گھر میں سے علماء پیدا ہوں گے. ہمارے بھائی تشریف لے گئے امریکہ، ساؤتھ امریکہ، تو وہاں جو ہے چلنے لگے، وہاں 300 سال سے مسلمان آباد، لیکن علماء کرام کی بیٹیوں کی شادی عیسائیوں کے ساتھ ہوگی. یہ زمیندار ہے نا، زمین پر محنت کرتا ہے تو فصل گھر آتی رہتی ہے، اور زمیندار اگر زمین کی محنت چھوڑ دے تو اس کے اپنے گھر سے دانے ختم ہو جائیں. اس لیے فرمایا کہ جو ہے محنت اصل ہے. دین اللہ نے دیا ہے اور دین کی محنت دی ہے. اگر ہم اس دین کی محنت کریں گے تو میرے بچے ہمارے گھر میں دین ہوگا، ہمارے گھر سے جو ہے قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں ہمارے گھر سے آئیں گی. اور اگر دین کی محنت نہیں کریں گے تو میرے بچوں اگر زمیندار محنت چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے اس کے گھر سے دانے ختم ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک نے جو یہ باغ جو آپ کے جو ہے گاؤں میں لگا رہے ہیں میرے دوستوں، آپ لوگ بہت ہی خوش قسمت، بہت ہی خیر کی بات ہے. اللہ پاک جن لوگوں کو چمکانا چاہتے ہیں ان کی طرف دیندار لوگ بھیج دیتے ہیں، اور جن لوگوں کو چمکانا چاہتے ہیں ان کو اپنے راستے میں قبول فرما لیتے ہیں. ایک عرب کہہ رہا تھا کہ انسان کی آنکھ جو دو جگہ پر کھلتی ہے، ایک جب اللہ پاک کے راستے میں نکلتا ہے اور دوسرا جب مرنے لگتا ہے. جب مرنے لگتا ہے تو 500 فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں. یہاں کی آنکھ بند ہو جاتی ہے اور وہاں کی آنکھ کھل جاتی ہے اور جنت اور دوزخ سامنے کر دی جاتی ہے. نیک کے سامنے جو جہنم کی جاتی ہے کہ دیکھ لے تم دین پر چلا اور اللہ کے حکم نبی کے طریقے پر چلا، تیرا اگر تم نہ چلتا تو تیرا ٹھکانہ یہ جہنم تھا، اب تیرا ٹھکانہ یہ جنت ہے، یہ بھی دیکھ لے. اور اسی طرح فاسق اور فاجر کو جو ہے جب آتے ہیں تو دکھائی جاتی ہے جنت کہ یہ دیکھ لے یہ تیرا ٹھکانہ تھا، تو نے اللہ کے حکم نبی کے طریقے پہ نہیں چلا، اب جو ہے ٹھکانہ تیرا یہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں یہ محنت اصل ہے. اسی محنت کی برکت سے اللہ پاک یہ باغ لگا رہے ہیں اور جو ہے آپ اسی محنت کی برکت سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں اور اپنے آپ کو خلیفہ سمجھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب سمجھے. اور ہمیں اللہ نے بھیجے اسی کام کے لیے کہ سارے عالم کے انسانوں کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا کر جنت والے راستے پر. آج دنیا میں جتنی محنتیں ہو رہی ہیں وہ یہی محنت ہو رہی کہ مادے سے چیزوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں. اور جو دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت لے کر آئے، وہ یہ محنت تھی کہ اللہ کی ذات سے براہ راست کیسے فائدہ اٹھائے. کہ اللہ کی ذات زندہ ذات ہے اور یہاں کے سارے مادی نقشے جو ہے مردہ ہیں اور یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ فنا ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ کام اور یہ محنت عطا فرمائی. تو اس کے لیے درخواست ہے آپ سے کہ جو ہے ہم جماعتوں کی شکلوں میں جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں اور بنا کر جو ہے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ پاک کے راستے میں. یہ یوسف صاحب جو ہے مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن جب اللہ کے راستے میں نکلنا شروع کیا تو فرمایا کہ جو ہے مجھے جو فائدہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے ہوا، میری نماز کا اہتمام بھی ہو گیا اور جو ہے آہستہ آہستہ دین کے سیکھنے کا جذبہ اور شوق روز بروز بڑھتا چلا جائے. ابھی بھی ہم پشاور گئے ہوئے تھے، وہاں جماعت یہ پاکستان کی ٹیم گئی ہوئی تھی، تو وہاں جو ہے الحمدللہ جا کے یہی محنت کی اور یہی بات کی آواز لگائی. اللہ پاک نے جو ہے ابھی جو ہے فضا بنائی اور اللہ پاک نے وہاں بھی نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور جماعتیں کی جماعتیں بن کر اللہ پاک کے راستے میں نکل کے کہ ہماری اس محنت سے جو ہے اصلاح ہو رہی اور اللہ پاک جو ہے ہمارے دین کے اندر جوڑ اور محبت اور پیار جو ہے جب سے ہم نے نماز شروع کی اور جب سے ہم نے تعلیم کرانا شروع کی اللہ پاک نے ایک محبت اور جوڑ پیدا فرمایا. فرماتے کہ اب ہماری ٹیم نہیں ہے بلکہ ابھی ایک یہ جماعت ہے اور ہمارے امیر جو ہے انضمام ہے. تو آج یہ جتنے بھی لوگ یہاں آپ کے شہر کے اور قصبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جی، اگر یہ ایک امیر کی اتباع میں چلیں گے اور جڑ کر چلیں گے تو اللہ رب العزت پورے عالم کے انسانوں پر اس کے اثرات نہ. تو اس محنت کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں ہم اللہ پاک کے راستے میں نکلیں، اپنا جان لگائیں، مال لگائیں، وقت لگائیں جی، اور جتنا اس محنت میں لگتے چلے جائیں گے اللہ پاک آگے ہمیں. درسقرآن.com آپ کے لیے تیار ہے قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت بچوں کے لیے اصلاحی